بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صداقت زمان ہوں۔ دوستو، خیبر پختونخوا اسمبلی نے آج بازی مار لی ہے اور آج تاریخ کا سب سے بڑا بل انہوں نے پاس کیا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن ترمیمی بل 2022 کے پی کے اسمبلی نے پاس کیا ہے۔ یہ انتہائی خوشائن بات ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبائی حکومت کے پی میں ہیں، ان کی آج تک کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو بل ہے یہ کسی بھی اسمبلی میں اس طرح پاس نہیں کیا گیا ہے۔ جو بھی اسمبلی میں پیش کرتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اور نیگیٹ کرتا ہے، سارے لوگ ان کے خلاف چلے جاتے ہیں اور اس بل کو نیگیٹ کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے آج جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ پیشن گوئی کی ہے، مہنگائی کی، اس پر بھی بات کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج پھر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور وہ مسلسل طور پر رانا ثناءاللہ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا تو انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی مریم نواز کے خلاف، نواز شریف کے خلاف اور ان کی اہلیہ کلثوم نواز کے خلاف۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج مریم نواز اسی موڈ میں ہے کہ وہ اپنے والد کی اپنی بے عزتی کی اور اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ رانا ثناءاللہ سے ان کی اپنی ہی حکومت میں لے لے۔ مجھے سمجھ آ رہا ہے اتنا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مارتے ہیں اور رانا ثناءاللہ کے جو سیاسی کیریئر ہے ان کو ختم کرنے کے پیچھے یہ لگی ہوئی ہے۔ اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، لیکن سب سے پہلے آتے ہیں اس بل پر۔ اس بل میں کیا کیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، بچوں سے زیادتی کرنے والے مجرم کو سزائے موت یا عمر قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔ نمبر 2، جنسی تشدد کیس میں عمر قید کی سزا پانے والے مجرم کو دوران قید کسی بھی قسم کی معافی کا حقدار نہیں ہوگا اور ان پر جو جرمانہ عائد ہوگا وہ 20 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک کا جرمانہ ہوگا۔ نمبر 3، بچوں کے فحش ویڈیوز بنانے والے کو 14 سال سے لے کر 20 سال تک کی سزا اور 20 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک کی جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ جنسی زیادتی کی ویڈیوز کو شیئر کرنے والے کو 10 سال قید اور 20 لاکھ تک کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ادارہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، وہ کسی مجرم کو جان بوجھ کر کسی جنسی جرائم میں مرتکب مجرم کو ملازمت پر رکھے گا تو متعلقہ ادارے کا جو سربراہ ہے ان کو 5 سال تک قید میں رکھا جائے گا اور 1 کروڑ تک کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا اس شخص کو۔ نمبر 5، بچوں کی اسمگلنگ پر 25 سال سے لے کر عمر قید تک اور 50 لاکھ کا جرمانہ بھی ہوگا۔ نمبر 6، بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے مقدمات کی سماعت 30 دن کے اندر اندر ہوگی۔ ڈی این اے رپورٹ جو آج تک کسی بھی کورٹ میں قابل قبول نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن آج جو بل پاس کیا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے جو ڈی این اے رپورٹ ہے اور ویڈیوز ہے جو لوگ بناتے ہیں، بچوں کے بناتے ہیں، لڑکیوں کے بناتے ہیں، چھوٹے سے معصوم بچوں کا جو زندگی برباد کرتے ہیں ان کے جو ویڈیوز بناتے ہیں، ان کو بھی عدالت میں بطور ضمانت پیش کیا جائے گا۔ یہ تھا جو سارا بل انہوں نے آج پیش کیا ہے اسمبلی میں اور انہوں نے پاس کیا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کا جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، 2/3 میجارٹی انہوں نے لی ہوئی ہے، آج تک ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہر کسی کو اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ناسور پھیلا جا رہا ہے، جو ہمارا کلچر تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے، جو فیملی سسٹم تباہی کا شکار ہے، جو لوگ ایک دوسرے کے نزدیک نہیں جا پا سکتے، ہر کوئی اپنے بچوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا اور ہر وقت اسی ڈر میں رہتا ہے کہ میرا بچہ اسکول جا رہا ہے یا بازار جا رہا ہے یا ٹور پہ جا رہا ہے اور ان کو کسی بھی قسم کا خطرہ نہ ہو، تو والدین ڈرتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول جانے سے بھی ڈرتے ہیں، مدرسے پہ بھیجنے سے بھی ڈرتے ہیں، ٹور پہ لے جانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی دوسرا جو تشدد کرنے والے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ لوگ بھیڑیے ہیں،
ان میں یہ عقل ہو نہیں ہے، یہ ہوش نہیں ہے، ان میں ہر ٹائم ان کے ذہنوں پہ یہ ہوس باری ہو رہتا ہے اور یہ سوار رہتا ہے، تو لوگ ڈرتے ہیں۔ ہمارا کلچر اسی لوگوں نے برباد کیا ہے، اس قسم کے درندوں نے ہمارے کلچر کو، ہماری ثقافت کو، ہماری فیملی سسٹم کو، ہماری کولیبریشن کو، ہماری یونٹی کو، ہماری کمیونٹی کو ان لوگوں نے برباد کیا ہوا ہے۔ اور آج جو کے پی اسمبلی نے یہ بل پاس کیا ہے تو اس سے ان سارے درندوں کے، یہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم تو کھلے عام گھومے پھریں گے، دندناتے پھر رہے ہوں گے اور کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہوگا، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ بچوں آپ کا وقت ختم ہوا ہے، اور اب آپ کسی بھی قسم کے ایسے جنسی تشدد کا اگر آپ شکار پائے گئے تو آپ کسی بھی کورٹ میں اپنے آپ کو معافی نہیں دلوا پائیں گے، کیونکہ جو جرمانے انہوں نے لگائے ہیں، کے پی کے اسمبلی نے جو بل میں جرمانے لگائے ہیں وہ بہت بھاری ہے، وہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اور جو قید ہے تو انہوں نے عمر قید کی سزا رکھی ہے، اور میں اس پہ بھی ناراض ہوں کہ عمر قید بھی نہیں ہونا چاہیے، ڈائریکٹ پھانسی ہونی چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے یہ سمجھ لے کہ ہم نے بھی اس طرح نہیں کرنا۔ تو اس وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے، جو ہمارا کلچر سسٹم ہے، جو ہمارا کمیونٹی سسٹم ہے، وہ ڈیولپ ہوتا جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر جو سبسڈی عمران خان کی حکومت نے دی تھی ان کو مزید کم کر دیا جائے اور ٹیکسوں میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جون کے اوائل میں، یعنی فرسٹ ویک آف جون، ہم ٹیکسوں میں بھی اضافہ کریں گے، اور جو بجٹ پاس ہوگا وہ انتہائی زہریلا ہوگا عوام کے لیے۔ اور زہریلا اس لیے ہوگا کہ یہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے، تو آپ لوگ جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ اسی ڈیل کو پھر کیوں دوبارہ شروع کرتے ہیں؟ اس کی ایکسٹینشن آپ کیوں لے جاتے ہیں؟ اس کو ختم کریں، دوسرا ڈیل کر لیں آپ اپنی مرضی سے۔ اگر وہ ڈیل بہت برا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں فلاز ہے، ہمارے عوام کے لیے ان میں زیادہ سے زیادہ ٹیکسز ہے، یا چیزوں کو ہم نے مہنگا کرنا ہے، عوام کے اوپر بوجھ آ جائے گا، تو اگر آپ کو عوام کی فکر ہے تو آپ جو عمران خان نے جو ڈیل کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، آپ اس کو بالکل ایکسٹینڈ نہ کریں، آپ نیا ڈیل کر لیں۔ آئی ایم ایف تو آپ کو پیسے دیتے ہیں، ہر کسی کو پیسے دیتے ہیں، صرف پاکستان کے نا، آئی ایم ایف تو یوگانڈا کو بھی پیسے دیتا ہے اگر وہ ان کے شرائط پہ چلے۔ آپ کو وہی شرائط سوٹ کرتے ہیں جو وہ لگاتے ہیں، تو اس میں عمران خان کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیل کیا ہے۔ ان کے پاس ان کا جو رد عمل تھا، وہ پورا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور پورا جو پروسیجر تھا وہ سمجھ چکے تھے آئی ایم ایف کے بارے میں۔ لیکن آپ لوگ صرف تنقید بازی سے باز نہیں آ سکتے، اور آپ تنقید پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن جب آپ خود ہی سسٹم میں آتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اور آپ اتنے چوچے بھی نہیں ہے کہ عمران خان نے ملک کا تباہی کیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سسٹم اتنا خراب ہو گیا ہے۔ آپ اتنے بھی چوچے نہیں ہیں۔ مذاق کرنا بند کر دیں عوام کے ساتھ۔ آپ نے مذاق اڑایا ہے عوام کا، ہر چیز پہ آپ اپنی سیاست کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی ڈیل اس طرح ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، عوام کو بیجا ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ اگر انہوں نے ٹیکسز لگائے تو آپ ختم کریں۔ اگر آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو ان کی حکومت کو آپ نے کیوں ختم کر دیا؟ آپ اپنی باتوں سے اور اپنی جو آپ پروسیجرز لے کے آتے ہیں، جو ایگریمنٹ سامنے لے آتے ہیں، آپ اسی وجہ سے آپ سسپیکٹڈ ہو جاتے ہیں، اور لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ امپورٹڈ ہے۔ آپ خود ہی اس بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہاں لوگ ہمیں امپورٹڈ سمجھے۔ اگر کوئی آپ کو امپورٹنٹ نہ بھی سمجھے تو آپ کے جو کارنامے ہیں اور آپ کے جو محرکات ہیں اور حرکات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ آپ کے بس میں اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے مفاد کے لیے، اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی دوسرا ڈیل کر لے۔ روس سے انڈیا نے 20% پہ تیل لی ہے اور انہوں نے 25 روپے فی لیٹر کم کر دیا ہے، لیکن آپ نے نہیں لے سکتے کیونکہ امریکہ کا دباؤ ہے آپ کے اوپر۔ انڈیا کو 20% پہ دیا ہوا ہے، ہمیں 30% پہ دے رہا تھا وہ، لیکن آپ امریکی دباؤ کے سامنے لیٹ جاتے ہیں۔ تو عوام گمراہ نہیں ہے۔ یہ جو سارے آپ الزام لگا رہے تھے، میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لیکن آپ لوگوں کے پاس اگر آپشن ہی نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اتنا قرضہ لیا ہے، آپ یہ بھی چیک کر لیں کہ عمران خان نے کتنا قرضہ واپس کیا ہے۔
اور وہی انٹرسٹ واپس کی ہے جو آپ لوگوں نے لی تھی. ان کی حکومت میں جو قرضے لیے ہوئے ان پہ اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا زرداری کی حکومت نے لی تھی اور آپ نے لی تھی ان پہ جو انٹرسٹ تھا. تو بہتان بازی بیان بازی سے باز آ جائے اور عوام کے لیے کچھ کرے. عوام کے پاس آپ نے جانا نہیں ہے, آپ نے تو پھر بھی وہی عوام سے ووٹ لینا ہے. عوام تو یہی نعرے پھر ماریں گے کہ چور چور. اگر ان چور چور کی آواز نے آپ کو چھڑانا ہے تو آپ نے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے اذان دہشت گرد جیسے اس فساد کو روکنا ہوگا. یہ کہیں گے کہ ہم نے تو انقلاب لانا تھا لیکن سامنے رانا تھا. تو جناب یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پیچھے لگی ہوئی ہے مسلسل. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب پیپلز پارٹی میں تھے انہوں نے کچھ ٹرینڈز چلائے تھے ان کی پارٹی کے خلاف. جب وہ مسلم لیگ نون میں آئے تو وہ ان کے جو خلاف جو انویسٹیگیشن ہے, جو انکوائری ہے وہ نہیں کر سکتی تھی. اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اب تو یہ شہباز شریف سائڈ لے رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا شین اور نون الگ ہوگا, تو یہ کمپلیٹلی الگ ہے لیکن لوگوں کو نہیں دکھا پا رہا ہے. اور یہ مسلسل لگی ہوئی ہے, یہ ان سارے جو کارنامے ان کا تسلسل ہے. اور اب یہ رانا ثناء انہوں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام آباد آ رہا ہے کہ اب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتی ہے, کیا سامنے لانا چاہتی ہے اور کیا ثبوت پیش کرنا چاہتی ہے رانا ثناء اللہ کے بارے میں؟ آپ تو لوگوں کو اس چیزوں میں ورغلا رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ ایک دہشت گرد ہے, ایک گونڈا ہے جو لوگوں کو مارے گا. احتجاج تو ہر کسی کا حق ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے احتجاج, آئین نے ان کو یہ حق دیا ہوا ہے. اگر آپ اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ خطرے میں ہے اور ان کو اپنا کچھ لائے عمل طے کرنا ہے کہ میں نے کس سائڈ پہ جانا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.